ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت ساری قبروں کے عرس لگتا ہے سالانہ، ان کی ویت اور وفات کے دن۔ یہ عرس کا نام بھی بڑا عجیب و غریب دلچسپ ہے اور شریعت کا مذاق ہے۔ ہاں، عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ عرس کے معنی ہوتا ہے شادی۔ عروس دلہا یا دلہن کو کہتے ہیں۔ ہاں، یہاں طلبہ بھی موجود ہیں، شاید یہ جانتے ہوں۔ جانتے ہیں آپ لوگ کہ جو عرس لگتا ہے کیوں عرس کہتے ہیں اسے عرس کہنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نیک انسان، حدیثوں میں ہے نا، نیک انسان کی وفات ہوتی ہے اور وہ دفن کیا جاتا ہے تو منکر نکیر جو دو فرشتے آتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک وماذا تقول فی الرجل الذی بعث الیکم۔ مختلف الفاظ ہیں، یہ تین سوال کیے جاتے ہیں تو وہ صحیح جواب دیتا ہے، نیک اور صالح انسان، مومن آدمی۔ تو اب فرشتے اس سے سوال و جواب کر کے، جو روایتوں میں ہے کہ اس کو جنت کا مقام، جہنم میں جس سے اللہ نے بچایا وہ بتائی جاتی ہے، اس کے بعد اس سے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ ہاں، دلہن جب بھی سوتی ہے ہاں تو اس کے لیے حجلہ عروسی، دلہن کا جو بستر ہوتا ہے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے اور آرام دہ بستر متعین کیا جاتا ہے، اس کو سکون سے سونے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ویسے تم سو جاؤ۔ یہ نیک صالح آدمی کے تعلق سے حدیث میں ہے۔ تو یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں بزرگوں کے تعلق سے، تو کہتے ہیں کہ جس دن ان کی موت ہوئی اس دن ان کو فرشتوں نے کہا کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، تو گویا اس دن ان کی شادی ہوئی ہے، تو یہ ان کے عرس کا دن ہے، یعنی شادی کا دن ہے۔ یہ ہے وجہ تسمیہ۔ بہرحال میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات دیکھیے کہ قبروں پر زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں اور وہاں عرس لگتا ہے۔ پہلے یہ خود ایک عقیدے اور توحید کے اندر خلل ہے، اس کی مخالفت ہے۔ پھر سفر کر کے جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف شد رحال نہیں کیا جائے گا، سفر نہیں کجاوا نہیں کسا جائے گا، مطلب سفر نہیں کیا جائے گا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اب یہاں جب آپ برائلہ بریلویوں کو کہیں گے تو وہ استدلال کرتے ہیں کہ جہاد کا سفر، طلب علم کا سفر، اس کی بھی تو فضیلت ہے، اور پھر مغالطہ دے کے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رد کریں گے۔ اللہ کے رسول کی محبت بھی کرتے ہیں اور آپ کا رد بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کسی مسجد میں جا کر سفر کر کے ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اجر و ثواب بڑھ جائے گا۔ زیادتی اجر و ثواب کی نیت سے اگر کوئی مسجدوں کا سفر کرے کسی مقام کا، یہ صرف ان تین مسجدوں کے لیے خاص ہے۔ باقی جو دوسرے اسفار ہیں، سفر طلب علم، سفر جہاد، ان کی اپنی فضیلت اور اسباب ہے، یہ بات دماغ میں رکھیں۔ تو اب کوئی اجر و ثواب کی نیت سے اجمیر اور فلاں جگہ کا سفر کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اجر و ثواب کی نیت سے جو کسی مقام اور مسجد کا ارادہ کرتا ہے، مزار اور مشہد کی طرف جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ، اور عام طور سے آپ یہ دیکھیں گے کہ قبروں پر یا اس قسم کے جہاں عرس وغیرہ لگتے ہیں وہاں مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ عام طور سے ایسے اڈوں پہ دیکھا جائے تو وہ زنا کے بھی مرکز اور اڈے نظر آئیں گے۔ یہاں نشے کی چیزیں آپ کو دستیاب ہوگی۔ ہاں، یہ صالحین اور نیک لوگوں کے مقامات ہیں۔ ہاں، اور بہت سارے منکرات، جھوٹ، دھوکہ دہی اور نہ جانے کیا کیا، دغا بازی۔ اور مساجد میں جو لوگ اکٹھا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری نہیں دیتے، ایسے بدقماش لوگ جو حرام خوری کرتے ہیں، زنا، بدکاری، بدعت، خرافات، غنڈہ گردی اور بہت ساری ایسے عرس اور میلے ٹھیلوں میں آپ کو ان کی بھیڑ نظر آئے گی، صالحین کی، علماء کی اور اہل تقوی کی آپ کو تعداد وہاں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایسے کچھ لوگ جاتے ہوں گے تو واللہ عالم جو بظاہر متقی پرہیزگار ہیں، نیک لوگ نہیں جائیں گے۔ تو خیر، یہ ایک چیز میں نے بتائی۔ احمد، السلام علیکم سامعین، ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔